الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. آج جمعۃ المبارک ہے اور ذی الحج شریف شروع ہو چکا ہے. بدھ کی پہلی تھی،
جمعرات 2 تھی، آج 3 ہے، اور انشاءاللہ جمعے کو ہی عید ہوگی 31 تاریخ کو۔ اس لیے میں نے آج کے سبق میں سورہ حج کا جو نمبر ہے انڈیکس میں 22واں ہے، یعنی کہ سورۃ حج نکالنی ہو تو 22 نمبر سورت نکالنا ہے قرآن مجید میں۔ سپارہ یہ 17واں ہے، اور ویسے یہ سورہ حج پوری پڑھنے والی ہے، اگر ٹائم مل جائے نا آپ کو تو ایک مرتبہ ترجمہ اس کا سارا پڑھ لینا۔ بڑے اس کے اندر معانیوں، مفاہیم، خوبصورت باتیں اللہ کی، ہم تو پڑھتے ہی ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو ایک ہی بات یاد رہتی ہے، بھائی عمران خان کیا کہتا ہے، نواز شریف کیا کہتا ہے، زرداری کیا کہتا ہے، اور کچھ یاد نہیں ہمیں۔ ایک مطلب ترجمہ پڑھ لو یار اس کا، سورہ حج کا، پھر بحث کرو، اچھا لگتا ہے بندہ، کم از کم ہمارے پلے تو کچھ ہو نا، ہمارا دامن تو بالکل خالی ہے۔ تو میں نے صرف 2 آیات پڑھنی ہیں، اور اس کو سمجھنا بھی ہے، اور آیت نمبر 36 اور 37 یہ 2 آیات ہیں۔ سورہ حج 22واں نمبر ہے، سپارہ 17واں ہے، آیت 36 ہے اور 37 ہے، 2 صورتیں، 2 آیتیں ہیں۔ اور اس میں قربانی کا بیان ہے، کیونکہ اگلے جمعے سے پہلے قربانی ہو جائے گی، عید کے بعد قربانی ہوتی ہے، عید کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ گاؤں میں مسئلہ اور ہے، دیہاتوں میں چونکہ جمعہ بھی فرض نہیں ہوتا، عید بھی فرض نہیں ہوتی دیہاتوں میں، لیکن جس دیہات میں ڈاک خانہ ہو، کوئی ضلع کا دفتر ہو تحصیل وغیرہ کا، اس کو قصبہ کہتے ہیں، قصبے میں عید ہوتی ہے، گاؤں میں نہیں ہوتی، چونکہ شرط ہے شہر کی کہ جس میں فیسلٹیز ہوں لوگوں کے لیے، ایٹ لیسٹ ڈاک خانہ تو ہو۔ اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے گاؤں ہیں، ڈاک خانے بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، تار گھر بھی ہے، تو جہاں جہاں یہ سہولتیں ہیں وہاں پر تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر گاؤں ہے خالی تو پھر نہیں، پھر آپ صبح اٹھتے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور شروع میں مسئلہ بتا دوں، بعد میں پھر بھول نہ جاؤں، بعض اس دفعہ حالات کے پیش نظر ہمارے بھائی لوگ پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کسی کو وکیل کر سکتے ہو، کر دو، اور وہاں بلکہ قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کا جو وکیل ہے وہاں پر، جس کو بھی آپ نے وکیل مقرر کیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ روڑا کیا ہے، ہماری عید پہلے ان کی عید بعد میں ہے، اب بندے کے دماغ میں تو میری تو قربانی گئی نہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا تعلق اس ملک سے ہے اور اس قربانی کا تعلق اس ملک سے ہے، چونکہ جو آپ کا وکیل وہاں موجود ہے، تو یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، وہ اپنے حساب سے قربانی کرے گا۔ اس سے فرق میں نے بتایا کہ گاؤں میں آپ کر سکتے ہو لیکن شہر میں نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار نے فرمایا تھا، ایک بندے نے پہلے قربانی کر دی، نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی۔ سرکار کی بارگاہ میں سوال ہوا، یا رسول اللہ یہ بندہ تو قربانی کر کے آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز عید پڑھ جا کے قربانی کر، قربانی کر کے عید نہیں پڑھ سکتے۔ ہم آج تک گئے تھے، لالا مشتاق اور میں اور بیگم تھی، ان کی بھی بیگم تھی، سب گئے۔ ہم جب عرفات میں تھے تو ہمارے ساتھ ایک مسلمان تھا، اللہ اس کو زندگی دے، صحت کے ساتھ اگر موجود ہے تو وہ مجھے کہتا مولوی صاحب ایک کام ہے آپ سے۔ میں کہ فرماؤ۔ وہ مجھے پہاڑ پہ لے گیا، وہاں بکرے چل رہے تھے اور ایک بدو بکرے چلا رہا تھا، حج کے دن کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہتا جی یہ بکرے خرید کے میں قربان نہ کر دوں، یہاں پر قربانی دے دوں۔ میں کہا قربانی تو کل بنا میں جا کے کرنی ہے۔ کہنے لگا یہ تو مولویوں کے مسئلے ہیں، قربانی کرنی ہے نا تو میرے سامنے سے 9 بکرے خریدے وہی قربان کر دی اس نے، حج والے دن ہی۔ کہتا یہ میری عید کی قربانی ہوگی۔ کرنے کے لیے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے
کرنے کے لیے تو جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ درمیان میں وضو ٹوٹ گیا تھا تو پھر سجدہ صاف کر لوں تو میری نماز ہو جائے گی. تو بتایا کہ بھائی وضو تو شرط ہے نماز کے لیے، جب وضو ہی نہیں رہا تو نماز کیسی؟ کہنے لگا گوال مفتی صاحب میں تو کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں. تو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ آپ کا اور میرا نہیں ہے، یہ جیسے آپ کی مرضی ہے بھائی. ہمارا کام بتانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، ماننا یا ماننا یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. اس پہ ہمیں کوئی ضد نہیں ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے نا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو آیات ہیں 36 اور 37 اور حکم یہ ہے جس کے ضمن میں آج میں نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. انا اعطیناک الکوثر، کوثر عطا کی. خیر کثیر ہے، اس کی الگ ایک بحث ہے. 2 باتیں اللہ نے کی، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی کر. وانحر، قربانی کر، نماز پڑھ اور قربانی کر. اب یہ قربانی کا طریقہ اللہ نے یہاں بتایا ہے اور ساری تفصیل اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ میں نے صرف 2 آیات پڑھی ہیں، اگر آپ اس کو سارا ہی پڑھ لیں گے، سورہ حج کی کم از کم 3-4 رکوع پڑھ لیں، آپ ٹائم مل جائے تو خالی ترجمہ پڑھیں. آپ تشریح کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تشریح خود تشریح ہے، ترجمہ ہی تشریح ہے اس کی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے بدن والا، دوسرے معنوں میں بدن والا جانور، مطلب گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، یہ بیل ہو گیا، یہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے اونٹ ہو گیا، اونٹنی ہو گئی، یہ سارے جانور جو ہیں جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 بندے مل سکتے ہیں. اور اگر ایک کم پڑ رہا ہو تو آپ عقیقے کا بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا یا کسی بچے کا نہیں ہوا تو اس کا حصہ بھی اس میں شامل کر دیں. تو 7 حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروائے تھے صحابہ سے کہ اونٹ میں آپ 7 حصے لے سکتے ہو اور گائے میں بھی 7 حصے کر سکتے ہو. تو جس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اس کو قرآن بدن کہتا ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اور یہ جو جانور قربانی کے لیے تم نے خریدا ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. یا تو یہ عربی میں ہوتا تھا کہ وہ جب قربانی کی اونٹ لے جاتے تھے تو وہ نیزہ مارتے تھے کوہان پر تک پتہ چلے کہ یہ قربانی کا ہے، یا یہ ہے، یا یہ کہ یہ نشانیاں ہیں جس اللہ کہتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہیں جس سے مشعر حرام جو مزدلفہ کو کہتے ہیں. تو یہ سارے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کر دیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کی نشانی ہو جاتی ہے. اب وہ اللہ کے لیے ہوگی. اللہ فرماتے تم نے خریدی یہ جانور، اب یہ جانور میرے نام سے رہے گا جب تک یہ قربان نہیں ہوگا. تو ہوگا کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے یہ بات دل والوں کو سمجھ آئے گی کہ جب تم نے میرے نام پہ خرید کر سے قربانی کے لیے وقف کر دیا، اب اس کا احترام کرنا بھی تیرے اوپر واجب ہو گیا. کتنی صاف بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے تشریح میں کر رہا ہوں، یہ تفسیر کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کا قرآن ہے. اب ان کا احترام کرنا، تو اگر باپ ہو، اگر آپ بدنہ کی کر رہے ہیں، اونٹ کی کر رہے ہیں، گائے کر رہے ہیں، تو باپ کی نہیں کریں گے آپ؟ سوچو نا، یہ دماغ کی خرابیاں ہیں. باپ تو بدرجہ اولا حقدار ہے، ماں تو بدرجہ اولا حقدار ہے کہ ان کا احترام کرو. جب اللہ جانوروں کے لیے کہہ رہا ہے تو ماں باپ تو بہت اعلیٰ چیز ہے. اکثر ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد ہو جائے، مجھے بھی یاد ہو رہی ہے ایسا ایسا. وہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے جب کبھی موڈ آئے نا تمہارا
شکر کرنا ہے آج میں نے اللہ کا، تو پھر میرے ساتھ اپنے ماں باپ کو شامل کر لیا کر۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پھر سن لے یہ بات، انشکر لی، اگر تیرے دل میں بات آ گئی ہے نا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے اب ایک اور کام بھی کر، والدیک، ماں باپ کو بھی شامل کر میرے ساتھ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے وہ جی میری بیوی کہتی ہے کہ تیری ماں کھانستی بہت ہے، تیرا ابا تنگ بڑا کرتا ہے، یہ آرڈر بڑے چلاتا ہے، تو یہ تو اللہ سے بات کرو نا، ہمیں کیوں کہتے ہو بھائی؟ اللہ کہے اتنا جب بڈھے ہو جائیں ماں باپ تو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اللہ تو ڈیوٹی اس وقت لگاتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اب تیرے جو گفتگو ہے، تیری جو زبان ہے، تیرا جو ایکشن ہے، دو باتیں اللہ نے کی، ایک زبان بند رکھنی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، میرا ہاتھ اٹھا کے بات نہیں کر دی، دو باتیں رب نے کی ہیں بڑے ماں باپ کے سامنے۔ کیا کہا میں نے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ابا جی نہیں یہ نہیں کرنا، ہاتھ نیچے کر، اللہ کہتا ہے نیچے کر اس کو، زبان بند۔ اس سے بڑا حکم اللہ دے سکتا ہے کوئی؟ پھر واپس آؤ میری بات کی طرف، انشکر لی، اگر تیرا دل آ ہی گیا ہے کہ میں اللہ کا شکر کروں تو ماں باپ کو شامل کر لیں میرے ساتھ۔ انشکر لی ولوالدیک، بہانے بڑے ہیں ہمارے پاس، جی ابا جی اس طرح کرتے، جی ابا جی اس طرح کرتے، جی ابا جی اس طرح کرتے، امی جی باز ہی نہیں آتے، جی باتیں کرتی رہتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے۔ بھائی اللہ تو کہتا ہی ہے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں باتیں کرنی ہے، صبر تو تم نے کرنا ہے، ان کو تو حکم نہیں ہے۔ اللہ اس سے فرماتا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ جو جانور تم نے خریدا میرے نام پر قربانی کے لیے، اس کا احترام کر، اور اس کا احترام کرنا صرف دل والے جانتے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دل متقی ہیں نا وہ یہ احترام کریں گے، باقی کو کیا پتا احترام کیا ہوتا ہے، اکرام کیا ہوتا ہے؟ جن کے دل صاف ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے خیر بھی ہے۔ کیا ہے؟ جب تک وہ اٹھتا، وزن اٹھایا، بوٹی کی دودھ پیا، اس سے کام لیا، اس کی کھال کام آتی ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب اونٹ کو ذبح کرنے لگو بٹھا کے نہ ذبح کرنا۔ یہ اللہ تعلیم بھی دیتا ہے ہمیں، اگر سمجھ آ جائے تو، اونٹ کو بٹھا کے نہ ذبح نہ کرنا۔ کیسے کرنا ہے؟ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا اس کا ایک بایاں پاؤں باندھ لو، اوپر کر لو، اور 3 پہ کھڑا کرو اس کو، اور پھر اس کی شارک کھڑے کھڑے کو نہر کرو۔ تو میں نے دیکھا ہے یہ حاجی صاحب کے ساتھ ہم جب گئے تھے بھائی شریف کے ساتھ، تو ہم گئے تھے اوپر جا کے دیکھا تھا اونٹ ہم نے ذبح کیے تھے، وہ بڑے کاریگر لوگ ہیں مکے والے، ایسا خنجر مارتے ہیں کھڑے کھڑے کو، تھوڑی دیر کے بعد جانور گر جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک بندہ ایک اونٹ کو بٹھا کے ذبح کرنے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر کا گزر ہو گیا ان کے پاس سے، اب او بھائی ٹھہر جا، کیا ہوا؟ کہا بھائی تمہیں اللہ کے نبی کا طریقہ یاد نہیں ہے؟ یہ کس طریقے سے ذبح کر رہا ہے تو؟ اس کو کھڑا کر، اونٹ کو کھڑا کر۔ اس کے کھڑا کرایا، اس کا ایک پاؤں باندھا لیفٹ سائڈ پہ، اور پھر اس کو نہر کیا، وہ گر گیا۔ جب گر گیا تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک آخری سانس بھی باقی ہو جانور میں اس کی کھال نہیں اتارنا۔ کسائیوں کو جلدی ہوتی ہے نا بھائی اگلے جانور کو جا کے ذبح کرنا ہے، پیسے بنانے ہیں، تو ابھی جان باقی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جانور کو تکلیف نہیں دے سکتے، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اب ٹھیک ہے اس کی تو کھال اتارنی شروع کر دیں، تکلیف تو سرکار نے فرمایا دشمن کو بھی مارو، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قربانی والے دن جو قربانی کے خون کا قطرہ ہے
اس کو زمین سے گرنے میں جو وقت لگتا ہے نا، تو وہ لمحہ جو ہے، سرکار فرماتے ہیں اس لمحے میں اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور کوئی نیکی نہیں اس دن. وہ مفتی صاحب کہیں، وہ غامدی صاحب کہیں، وہ فلانا صاحب کہیں، وہ ڈھمکانا صاحب کہیں، کوئی کہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی والے دن سوائے قربانی کے خون کے کوئی عمل مقبول نہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے جی. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا جو گوشت کا کام کرتا ہے، میں نے کہا یار یہ بتا، یہ جو کرونا کے ایام ہے اس میں گوشت اتنا کم بکا ہے؟ کہنے لگا استاد جی زیادہ بکا ہے. گھر میں بیٹھے تھے بندے، کھاتے تھے اور کرتے کیا تھے. میں سوچنے لگ گیا بھئی گوشت ہم پورا سال دبا کے کھا گئے، 4 مہینے کرونا کے بھی کھا گئے، نہ کوئی مرغی چھوڑی نہ بکرا چھوڑا، اور جب عید کا دن آتا ہے تو ایک دن ہے عید کا اور ایک قربانی ہے. اپنے پیسوں میں سے یتیموں کو نہیں دیا، اپنے گوشت میں سے خرچہ کم نہیں کیا. بات سن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے خرچے میں سے کچھ نہیں نکالا. جب اللہ کا دن آیا تو غریب یاد آ گئے، فقیر یاد آ گئے، مسکین یاد آ گئے. تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے حضرت سفیان ثوری گزرے، بڑا بزرگ تھا، یہ نیک انسان تھا. 1 سال ان کی حالت اچھی نہیں تھی کہ وہ قربانی کر سکتے، تو انہوں نے ادھار لے لیا. جب ادھار لے لیا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے کیا یہ حرکت کی ہے، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی. فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قربانی والے دن جانور کے خون کے قطرے کو زمین کے گرنے سے پہلے جو مسلمان کو نیکیاں ملتی ہیں اور کسی عبادت میں نہیں ہے، تو میں پاگل ہوں کہ میں یہ نیکی نہ کماؤں. میں بہانہ کیوں کروں میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں ادھار لیتا ہوں نا. مکان لینا ہو ادھار لیتا ہوں، گاڑی لینی ہو ادھار لیتا ہوں، کہیں بچے کی شادی کرنی ہو ادھار لیتا ہوں، اور قربانی کا وقت آتا تو بکری بن جاتا ہوں. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے سمجھنے والی باتیں جو بزرگوں نے ہمیں سمجھائی ہیں. ہر کام میں ہم بالکل فٹ ہیں، لیکن جب اللہ کا کام آئے گا تو پھر ہمارے غریب بھی یاد آ جاتے ہیں، مسکین بھی یاد آ جاتے ہیں، پھر کووڈ-19 بھی یاد آ جاتا ہے. او بھائی گوشت کھانا ہم نے کم کیا؟ ہرگز نہیں. بکرے کے بکرے کھا گئے ہم، تو کم از کم ایک بکرا اللہ کے نام پہ بھی دے دیتے یار. اپنے خرچے میں سے، اپنے خرچے میں سے نہیں خرچ کرتے ہم لوگ نا. کیوں جی؟ ہماری گوشت کی غذا کم ہو جائے گی، بیگم سے گالیاں پڑیں گی، کوئی مہمان آئے گا تو وہ کیا کہے گا، آج دال کھلا دی. وہاں عزت بھی یاد ہے، بیگم کی گالیاں بھی یاد ہیں. اور جب قربانی کا دن آیا تو کہا جی وہ مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا جی کہ آپ پیسے بھیج دیں لوگوں کو. وہ بھائی اپنے پیسوں میں سے دو. اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اللہ کے کاموں میں مداخلت نہ کیا کرو. جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے اسی طرح کرو. بلکہ بزرگ تو فرماتے ہیں کہ یار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بہانہ نہیں کیا، اپنا بیٹا قربان کر دیا. یہ تو الگ بات ہے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، اللہ پاک نے اس کی جگہ پر وہ فدیہ بھیج دیا، یہ الگ بات ہے. لیکن انہوں نے گریز نہیں کیا. اور اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب بھی قربانی کیا کرو تو اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ سامنے رکھو اور خوش دلی سے قربانی کرو. یہ لفظ ہے سرکار کی، خوش دلی سے. سرکار نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کوئی خرابی نہ ہو، بلکہ خوش دل ہو کر کہ اگر میرا جد امجد بیٹا قربان کر سکتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں قربان کر سکتا. جب آپ کو پچھلا سال اگر یاد ہوگا، یہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نوجوان آیا میرے پاس، کہنے لگا استاد جی آپ کمال کرتے ہیں، $400 اگر ہم کسی غریب کو بھیج دیں گے اس کے گھر کا خرچہ چل جائے گا. اس کے ہاتھ میں آئی فون تھا، اس کے ہاتھ میں کیا تھا، $1100 کا. تو میں نے کہا یار ایسا کرنا، تو میں مشورہ دیتا ہوں، دونوں کام ہو جائیں گے. یہ بیچ دے، یہ بھیج دے، ابھی بھی 800-900 میں یہ بک جائے گا.
400 کی قربانی کا 400 کا تو دوسرا فون لے لے، بڑے فون مل رہے ہیں 400 300 روپے کے، کام بھی ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی، یہ کر لے نا۔ انہوں نے کہا یہ تو میری ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا اپنی ضرورت کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کی جب حکم آ جائے تو پھر وہاں تمہیں غریب یاد آ جاتے ہیں۔ میری سمجھ نہیں فلسفہ باہر ہے جی یہ لوگوں کا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کو قربانی والے دن، چونکہ یہ حکم ہے نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کر۔ تو کا معنی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کا معنی کر، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب مثال میں نے آپ کو دے دی، گھر میں جا کے بیگم کو بھی سنا دینا۔ مفتی صاحب کہتے تھے کہ یہ جتنے کووڈ کے مہینے 4 مہینے گزارے ہیں ہم نے دبا کے گوشت کھایا ہے، کاش ایک بکرا ہم نے اللہ کے نام پہ دیا ہوتا اپنا گوشت کم کر کے، وہ تو ہم نے دیا نہیں ہے۔ اور قربانی کا بکرے پہ پیسے یاد آ گئے غریبوں کے۔ غریب اپنے پیسوں پہ کیوں نہیں پڑتے بھائی؟ اس لیے اللہ کے کاموں میں مداخلت مت کرو، جب بھی کرنا ہو قربانی دو، قربانی دو نا، قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اپنے خرچے سے، اپنے خرچے سے قربانی دو۔ بیگم سے کہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا درویش لوگ تھے یار، جنہوں نے دین کو سنبھالا ہے۔ ایک دن گھر تشریف لائے تو حلوہ پکا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ بیگم صاحبہ سے، بی بی یہ حلوہ کیسے پک گیا؟ میری تنخواہ میں تو یہ نہیں پک سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا میں۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایک پینی جمع کی تھی، ایک ایک پینی جمع کی تھی، تو وہ پینی جب اکٹھیاں ہو گئیں تو آج میں نے حلوہ بنا دیا۔ آپ نے بیت المال والوں کو خط لکھ دیا میری تنخواہ سے ایک پینی کم کر دی جائے، میری تنخواہ سے ایک پینی کم کر دی جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو سنبھالا۔ ایک ہم ہیں کہ بکرے پہ بکرا کھا جاتے ہیں سارا سال، اور کبھی ہمیں نہ غریب یاد آئے ہیں، نہ کبھی فقیر یاد آئے ہیں، نہ کبھی ضرورت مند یاد آئے ہیں۔ اور جس دن قربانی کا دن آتا ہے غریب بھی یاد آ جاتے ہیں، فقیر بھی یاد آ جاتے ہیں، مسکین بھی یاد آ جاتے ہیں۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گوشت، اونٹ آپ کا، گائے، جو بھی آپ نے ذبح کیا ہے بکرا، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو سرکار نے فرمایا کہ اب اس کو تم اس کا کھال اتارو، گوشت بناؤ۔ اور پھر حکم دیا اللہ نے، یہ سرکار کا حکم نہیں، براہ راست اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا خود بھی کھاؤ، قانع والمعتر، جو نہیں مانگتا شرم سے اس کو بھی گوشت پہنچاؤ، اور جو سوال کرنے آ جائے لینے کے لیے اس کو بھی دو، بے شک اس کا تھیلا بھرا ہوا ہو، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ سوالی آ جائے تو بھی دو، جو گھر میں ہے شرم سے نہیں مانگ رہا اس کو بھی پہنچاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ 3 حصے کر لیے کرو، 3 حصے کر لیے کرو نا، آسان کام ہے۔ ایک حصہ خود رکھ لو، ایک حصہ غربا فقراء میں تقسیم کر دو، ایک 200 احباب کو دے دو، مسجد والوں کو دے دو، مسجد کے ساتھیوں کو دے دو۔ یہاں تو بہت آسان ہے، لفافے میں گوشت رکھو، وہ فریز ہو جاتا ہے، جمعے والے دن آؤ ہر ساتھی کو ایک ایک لفافہ دے دو۔ یہ تو آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کو مشکل بنا لیں۔ مشکل کیا ہے؟ ہم خود ہیں کہ جب ہم فلسفے بکھارتے ہیں نا بغیر کسی وجہ کے، اور حیرت مجھے اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے خرچے میں سے کچھ نہیں خرچنا چاہتے، اللہ کے خرچے میں سے زکوٰۃ فرض ہے نا، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یو ہیو ٹو۔ نماز فرض ہے نا، اب یہ تو کہا ہے حکومت والوں نے نماز گھر میں پڑھ لیا کرو، یہ نہیں کہا نمازیں معاف ہو گئی ہیں چونکہ وہ کووڈ آ گیا ہے، نمازیں نہیں معاف ہوئی۔ اگر بھائی مسجد میں جانا ہے تو ایس او پی کو فالو کرو، نماز مسجد میں جا کے پڑھ لو، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی نمازیں معاف ہو گئی۔ یا قرآن کریم میں بڑی خوبصورت باتیں دو، یہ آپ لوگوں کے لیے نا سمجھنے والے بڑی آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری،
اے میرے بندے تو نماز اس لیے پڑھ کہ میرا ذکر قائم ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ, میرا ذکر قائم ہو جائے. ایک بندہ کہتا ہے جی مقصود ہی ذکر کر رہا ہے نا جناب, تو ٹھیک ہے, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سارا دن لگا رہتا ہے, تو کیا نماز ساکت ہوگی اس سے؟ کیونکہ مقصود بھی کہتے ہیں وہ جی مقصود غریب کو دینا ہے نا جا, غریب کی مدد کرنی ہے نا تو پیسے دے دو. تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مقصود میرا ذکر ہے, لیکن نماز معاف نہیں ہے, نماز پڑھ. پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے اور غلط کاموں سے روکتی ہے. ایک بندہ رک گیا, نہ غلط کام کرتا ہے نہ برائی کرتا ہے, نماز معاف ہو گئی؟ نہیں معاف ہوئی. یہ دیکھیں دلیلیں آپ کے پاس آپ کے قرآن میں موجود ہیں. تو یہ قربانی معاف نہیں ہے کسی حالت میں بھی, خواہ کوئی کہے قربانی معاف نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں مثالیں موجود ہیں, جس کو مثالیں خود خدا نے دی ہوں اس میں ہم لوگ یار کیا لنترانیاں کریں گے. اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے سسٹم کو بریک کرتے ہیں, اور صرف اس لیے, پتہ کس لیے, کہ چار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے پیچھے لگانے کے لیے کہ یار واہ واہ یہ مولوی صاحب تو بڑے ہیں, کہ یہ جناب دیکھو کیا کر رہا ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مولوی ایک نماز پڑھا سکتا ہے, دوسری نہیں پڑھا سکتا, ایک مولوی ایک جنازہ پڑھا سکتا ہے, دوسرا نہیں پڑھا سکتا, لوگوں کو خوش کرنے ایک ہی مولوی 12 باتیں کرا رہا ہے, کر سکتے ہیں ہم لوگ, ہمیں کون منع کرے گا. لیکن کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہم جتنے مرضی ہو جائیں بڑے, جو قانون قدرت ہے, قانون مصطفیٰ ہے, یا بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, اس میں کوئی معافی نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کو شوق ہو غریبوں کی مدد کرنے کا تو مہینے میں ایک اپنا بکرا کم کر دو کھانے میں, وہ پیسے غریبوں میں دے دو. لیکن جب قربانی کا دینا ہے تو قربانی کرو اور پہنچاؤ حقدار تک. قانع والمعتر, جس نے قناعت کر لی گھر بیٹھ گیا اس کو بھی بھیج دے, اور جو مانگنے آ گیا اس کو بھی کر دے. اللہ فرماتا ہے کذالک سخرناها لکم لعلکم, یہ میں نے جانور اتنا بڑا, یہ موٹا تازہ بیل, یہ اونٹ میں نے تمہارے تابع کر دیا ہے, اب بھی میرا شکر نہیں بنتا. اللہ کہہ رہا ہے اب بھی میرا شکر نہیں بنتا ہے کہ اتنا بڑا جانور ہے, ایک پاؤں تجھے ہمارے اٹھا کے رکھ دے ادھر, لیکن میں نے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے, آرام سے گرتا ہے, جان دے دیتا ہے تمہارے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے ایک نشانی اللہ فرماتے ہیں. پھر فرمایا اچھا عرب کیا کرتے تھے, عرب جب قربانی کرتے تھے نا تو وہ خون اور گوشت لے آتے تھے, اور وہ جو خون کے جو بالٹی بھری ہوتی تھی نا وہ کعبے پہ چھٹ کے مارتے تھے, کعبے پہ, اور وہ جو گوشت کے پارچے ہوتے تھے بڑے بڑے, وہ ہڈیاں نکال کے وہ آ کے کعبے میں بچھا دیتے تھے. جب سرکار تشریف لے آئے, مکہ فتح ہو گیا, تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو مدت سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں, تو اسی جگہ رہتے تھے نا سارے, تو اب کیا پروگرام ہے؟ تو سرکار خاموش تھے, تو یہ آیتیں اتر رہی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, یہ جو خون تم پھینکتے ہو نا کعبے کے اوپر, یا گوشت کو تم بچھا دیتے ہو, یہ حرم شریف کے اندر اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ گھر میں رکھو. وہ جو میں نے پیچھے اللہ کہتا بتا دیا نا کہ قانع والمعتر, بات خود کھاؤ, غریبوں کو دو, مانگنے والوں کو دو, لیکن یہ کعبے کو نہ دو, یہ خون نہ مارو اس کو, یہ گوشت نہ پھیلاؤ کعبے میں, بلکہ میرے پاس تو صرف تیرا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ. کل مجھے ایک بچہ میرا کہہ رہا تھا ابو جی 1 کروڑ روپے کا جانور ہے. میں نے کہا بیٹا جن کے پاس بے پناہ دولت ہے کروڑوں کی, کہیں تو خرچ ہونا نا اس نے, یا اللہ نے کہیں سے تو خرچ کروانا نا اس سے, اگر اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو بولے گا. اور میں کہتا اس کو لینا بھی چاہیے. 1 کروڑ کئی اربوں پیسہ رکھنے والا اگر 10 روپے کسی کو دے, میں نے ایک دوست کو کال کی, بڑا مالدار بندہ ہے, بہت ہی مالدار بندہ ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ یار وہ سارے دوست ہم سارے اکٹھے ہو گئے اس کی فلانی کی خدمت کرنے کا, تیرا کوئی پروگرام ہے؟ کہنا مفتی صاحب $10 ڈال دو میں آپ کو دے دوں گا.
میں نے کہا میں اپنے 10 کے 20 کر دوں گا یار، جھوٹ تو اس سے میں نے $10 لینے ہیں۔ کروڑوں پتی آدمی اگر کہے $10 دے دو اللہ کے نام پر، تو اس سے بڑی لعنت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اگر کوئی کروڑوں رکھنے والا ہے، اگر وہ 1 کروڑ اگر اس کی نیت نیک ہو تو یہ بات ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ سارے گاؤں میں سارے شہر میں دھوم پڑ جائے، فوٹو بن جائیں، بلکہ آج کل تو نیا ڈرامہ بھی شروع ہو گیا، وہ ناچنے والی لے کے ساتھ آتے ہیں، وہ گائے یا بیل کے ساتھ وہ ناچتے، اس کا ڈانس وہ ریکارڈ کرتے ہیں، پھر وہ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں کہ جناب یہ بکرا، یہ بیل اور یہ اونٹ ہم نے خریدا ہے، دیکھ لو کروڑ روپے کا۔ تو اس میں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى نیاتکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا، اللہ فرمایا میرے بندو یاد رکھو مجھے تمہاری صورتوں سے کوئی غرض نہیں، اور نہ تمہارے اعمال سے کوئی غرض ہے، نہ میں تو یہ دیکھتا ہوں بے شک تم کالے ہو، تم چٹے ہو، تم گورے ہو، دنیا کی نظر میں تم کوڑے ہو، لیکن اگر تیرا دل صاف اور نیت نیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ مجھے تمہارے خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق یہ ہے کہ جب یہ کام تو کر رہا ہے تیری نیت کیا ہے؟ نیت شہرت ہے تو ٹھیک ہے، پھر تیرا پیسہ حرام کی طرف گیا، جسے سرکار نے فرمایا نا کہ بندے جا کے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی اپنی طرف سے، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا بننا کیا ہے؟ وہ گوشت ہو گیا، تم کرو گے قربانی ہو جائے گی، وہ گوشت کھائے گا تم قربانی کھاؤ گے، تو یہ فرق ہے آنے پیچھے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ اللہ کو گوشت نہیں جاتا، اور یہ چھینٹے خون کے کعبے کو مارا کرو، اور نہ پارچے گوشت کے پھیلایا کرو، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے کہ میرے راہ میں خرچ کرتے ہوئے تجھے شہرت مطلوب ہے یا واقعی میری رضا مطلوب ہے۔ پھر فرمایا كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے تابع کر دیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تاکہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے کہ یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، مجھے خرچ کرنے کی توفیق بخشی، یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا جانور جس پر میں قابو نہ پا سکتا تھا، یا اللہ میں نے قابو کر لیا ہے، یا اللہ تو نے توفیق دی، جانور خریدا، تو نے توفیق دی، میں نے ذبح کر دیا، تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، چونکہ کاریگر تو بڑے بڑے بیٹھے، اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تجھے میں نے وہ پیش کر دیا، تیری ہدایت تھی اور تیرا حکم تھا کہ قربانی والے دن صرف قربانی کر، ارے غریبوں کو پیسے دینے ہیں نا، تو یہ سارا سال بکرے کھاتے ہو نا، ایک بکرا نہ کھایا کرو، اس میں سے الگ کر دیا کرو، لیکن اللہ کی قربانی اللہ کے نام میں کیا کرو، ایک اپنا بکرا اپنے خرچے میں سے نکال کے دے دو، تمہیں ثواب ہوگا، لیکن اللہ کے خرچے بچا کر غریبوں کی مدد کرتے ہو، اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو تکبیر پڑھ میری، کس بات پر؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ میں نے تجھے ہدایت بخشی ہے کہ تو میرے راہ پہ چل پڑا ہے، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور بشارت کن کے لیے ہے؟ احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ احسان کیا ہے؟ یہ لیول اگلا ہے انسان کا، اسلام ہوتا ہے، پھر مسلمان ہوتا ہے، پھر مومن ہوتا ہے، پھر محسن ہوتا ہے، یہ انہوں نے بتایا تھا، مسلمان، مومن اور محسن، محسن سب سے آگے۔ تو میں نے کیا کہا تھا، اچھا ایک مسئلہ بھی درمیان میں آ گیا کہ محبت میں، اللہ کی محبت میں اللہ کی فرمائش کی تکمیل ہی تکمیل ایمان ہے، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ خاتون ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، یہ تو مائیوں کو ہم خود ہی قریب آنے دیتے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹیاں مارو پڑھے لکھے اور پڑھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں ذبح کرتی تھیں، حضرت ابو موسیٰ عاشری صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی گزرے سرکار کے، آپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم ہر بار جان چھڑا جاتی ہو، اس سال تم نے قربانی کرنی ہے، تم نے ذبح کرنا ہے، صحابی کہہ رہے ہیں اپنی بیٹیوں سے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ہم ڈرتے ہیں، اصل میں پرابلم یہ ان کو سکھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کی یہ چھریاں ہمارے اوپر چلا دے، نہ ڈرا کرو، اللہ رسول کا حکم مانو، وہ تابع دار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو عورت ذبح کر سکتی ہے،
اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے. لہذا یہ ہوا کہ قربانی والے دن قربانی کا خون کا جو پہلا قطرہ ہے زمین پر گرنے سے پہلے میرے رب نے فرمایا میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. تو اپنے گناہ معاف کراؤ. یہ مولویوں مفتیوں اور غامدیوں کے پیچھے لگ کے بیٹا نہ کرو, اپنا دین نہ خراب کرو. اور اگر بھئی زیادہ درد ہے غریبوں کا تو میرا مشورہ یاد رکھو عبد الرحمان کا. کیا مشورہ ہے کہ سارا سال ہم کئی بکرے کھا جاتے ہیں, کئی مرغی کھا جاتے ہیں, تو یار تھوڑے سے پیسے بچا کے نا جتنے قربانی کے بن جائیں اس وقت تم چھوڑ دینا. وہ قربانی والے دن وہ تم قربان کر دینا, ادھر اللہ کی طرف بکرا قربان کر دو. اللہ خیر ذرا دونوں کام ہو جائیں گے, غریبوں کا کام بھی ہو جائے گا, تمہارا کام بھی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے اور بات کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا رات آج درس کی چھٹی ہے, جو درس والے ساتھی ہیں اور پچھلے جمعے بھی لوگ قرآن کھول کے بیٹھ گئے تھے, تو جمعے کے دن شام کو چھٹی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سنت ادا فرما رہے. ہاں بڑا اچھا یاد آیا. ہمارے پاس عید کی نماز ایک ہی ہوگی جناب, باہر بھی کھڑے ہوں گے, اندر بھی SOP کے ساتھ, اور ایک ہی بندہ نماز پڑھائے گا, ایک ہی نماز ہوگی انشاءاللہ, اور 9 بجے ہوگی. ہمارا پکا ٹائم ہے, اسٹینڈرڈ ٹائم ہے 9 بجے کا انشاءاللہ. اور جمعے کو ہوگی, جمعے سے پہلے جمعہ بھی ہوگا انشاءاللہ.